قبلہ کاری صاحب اگے وا شعر پڑھنا پیا کہ ذلیل بندیاں دے کول پہ کہ شریف بندہ بے ڈھنگا لگدا ہے. حیا تو خالی ہے جیڑا بندہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگدا ہے. کسے دے بوہے تو خیر منگنا ذلیل پن نے کمین نہ پن نے. فقط مدینہ فاروقی جتھے منگتا بھی چنگا لگدا ہے. نعرہ تکبیر. انج نہیں بزرگاں معافی ہے. جدا بلڈ پریشر لو ہوندا اون بھی معافی ہے. تے جدا ماں پیو دے نال ناراض ہے اون بھی معافی ہے. تے جیڑا حضور دے غلاموں نوں معافی نہیں دونیا چوک نعرہ تکبیر. انج نہیں نعرہ تکبیر. نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت حبیب اسلام نعرہ حیدری. وسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. لجپال جگہ رکھوالا ہے لجپال جگہ رکھوالا ہے ان کون مٹانے والا ہے لجپال جگہ رکھوالا ہے ان کون مٹانے والا ہے. ساری اس سونے نال لگ گئی ہے ساری اس سونے نال لگ گئی ہے جگہ کون ایمان آنا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قابل صدق اعظم و تکریم معزز مکرم محترم و محتشم سامعین ذی احتشام، بالخصوص علماء کرام، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری غلام عباس صاحب زید مجدہ
یادگار اسلاف، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد اسماعیل صاحب قال اللہ عمرکا، اور نقیب محفل اور محترم جناب حافظ محمد زبیر صاحب اور محترم جناب بھائی محمد عثمان غنی اتاری صاحب اور دیگر تمام سامعین احتشام، آنے والے تمام غیور مسلمان دور سے تشریف فرما ہوئے یا قریب سے، اللہ سب کو عزتیں، برکتیں، رفعتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میرے مشفق دوست حافظ محمد اشفاق صاحب، میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ صحابہ کون ہوتے ہیں؟ پہلے درس نظامی جو بندہ کرتا ہے نا، بلکہ کوئی علم بھی ہو تو باقی علم تو سارے نکارے ہیں نا، ادھورے علم ہوتے ہیں، اس میں اس کی غرض و غایت نہیں پڑھائی جاتی، اس کا مقصد نہیں پڑھایا جاتا، اس کی ضرورت نہیں پڑھائی جاتی، اس کے فوائد، اس کے نقصانات نہیں پڑھائے جاتے۔ جہاں دین پڑھایا جاتا ہے نا، وہ بتایا جاتا ہے کہ ذرا بتاؤ، ایک کتاب کا نام ہے التعریفات۔ التعریفات، وہ تعریفات کتاب بندے کو پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہر علم کی، خواہ وہ نحو ہو، خواہ وہ صرف ہو، خواہ وہ منطق ہو، خواہ وہ بلاغت ہو، اصول فقہ ہو، اصول حدیث ہو، اصول تفسیر ہو، وہ کلام ہو، علم الکلام ہو، کوئی سا بھی ضرب المثال ہو، تو کوئی سا بھی علم ہو، اس کے بارے میں اس کی تعریف لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کی تعریف ہے کیا؟ صحابی کون سی ذات کو، کون سے شخص کو، کون سے کمال والے بندے کو صحابی کہا جاتا ہے؟ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا، جس نے حضور پر ایمان لایا، جس نے حضور پر ایمان لایا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوا، اسی عقیدہ احسن پر اس کا خاتمہ ہوا، اور اس نے ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ سوچتے ہوں کہ جو بندہ نابینا ہوگا بھلا اس کو صحابی کہیں گے کہ نہیں، اس نے تو دیکھا نہیں، اس نے تو دیکھا نہیں ہے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آیا اس دیکھنے سے مراد کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اور اس سے پہلے شاید آپ نے نجی محفل میں نہ سنا ہوگا یہ سوال اور اس کا جواب کہ نابینے بندے کو صحابی کہیں گے یا نہیں۔ فرمایا جس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا اور جب سے پیار کا دعویٰ کیا اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اسی عقیدے پر رہا، ہر اس شخص کو صحابی کہیں گے، ہر اس شخص کو صحابی کہیں گے۔ اس زمن میں پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والا، آج اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے، متفق ہے کہ آج غوث پیدا ہو سکتا ہے، ابدال پیدا ہو سکتا ہے، قطب پیدا ہو سکتا ہے، اولیاء کاملین عارف باللہ پیدا ہو سکتے ہیں، اگر نہیں نہ پیدا ہو سکتا تو صحابی کی ذات دوبارہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ رخ مصطفیٰ کریم کو دیکھنا، رخ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھنا، تو جس رخ کو دیکھنے والے بندے کا یہ عالم ہو جائے کہ سارا زمانہ بعد میں آنے والا اس بندے جیسا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، بھلا اس چہرے کا کیا کمال ہوگا جس کو دیکھ کر اس نے اتنا کمال پایا ہے۔ جس چہرہ پاک کو دیکھ کر اس صاحب نے، صحابی نے اتنا کمال پایا کہ اللہ رب العالمین نے مثال دے دی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے،
آگے سے مکہ کے مشرکین کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان ایسے لے آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے؟ ویسے سفیہ کا معنی بے وقوف نہیں ہوتا، سفیہ کا معنی معقول العقل ہوتا ہے، جس بندے کا دماغ کسی وقت کام کر لے کسی وقت کام نہ کرے اس بندے کو سفیہ کہتے ہیں۔ اور ایک فقہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، علامہ صاحب تشریف فرمائے، اللہ ان کو عزت سے نوازے۔ فقہی ایک مسئلہ ہے کہ بندہ سفیہ پر حجر کر دینا چاہیے کہ نہیں، بندہ سفیہ پر حجر کرنا چاہیے کہ نہیں، یعنی وہ شخص جس کا دماغ کبھی کام کرے کبھی نہ کرے اس کی باتوں کو مان لینا چاہیے، اس کے سودے کو اس کے لین دین کو مان لینا چاہیے، یہ ترک کر دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں خیر یہ تو پھر ائمہ کی بحث ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ تو سفیہ کا معنی کبھی دماغ کام کرے کبھی نہ کرے۔ کافر لوگ اپنے تئیں یوں سمجھتے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سے یوں پیار کرتے گویا ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ آئے اللہ پاک سے پوچھتے ہیں میرے پاک پروردگار عالم تو خود ہی بیان فرما دے، تیرے پاک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عقل کا کیا کہنا ہو؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، اپنے پاک کا ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ فرمایا زمانے کے لوگوں نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مغرب کو کر لو منہ مشرق کو پھیر لو، یوں نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی حقیقت میں تو یوں ہے من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بالت نماز حکم ہوا میرے پاک حبیب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اپنے رکے و دعا کو جس طرف پھیری اللہ اسی طرف سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ لوگ سوچ رہے کہ مسلمانوں کا دماغ کیسا، ظہر کی نماز تھی، ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے گزر چکے تھے، میرے پاک حبیب کریم علیہ السلام نے 2 رکعتیں ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، پھر اگلی 2 رکعتیں دوسری طرف منہ کر لیا۔ جنہوں نے منہ پھیر لیا اللہ نے فرمایا زمانے کے لوگوں تم ان کی عقل کو دیکھو، ان پر تو وہی نازل نہیں ہوئی، انہیں تو کوئی اور حکم مصطفیٰ کی زبان سے نہیں ہوا، انہوں نے جو مصطفیٰ کی ادا کو دیکھا اپنے من کو بدل لیا، اپنا قبلہ بدل لیا، اپنا کعبہ بدل لیا، اور اس انداز سے اللہ کے لجپال آقا ہمیں کیا پتا تھا یہ صاحب عظمت والی ہے، میرے لجپال کریم جدھر آپ کے وقت دعا ہو گیا ساری کائنات کی عبادت کا محور و مرکز بن جائے گا، ساری کائنات کی عبادت کا محور و مرکز بن جائے گا۔ میرے پاک ابھی اتنی بڑی شان والے ہیں آپ، پھر آپ کے صحابہ اتنی بڑی عظمت والے، اتنی بڑی عظمت والے، اتنے بڑے مقام والے، اس مقام تک پہنچنا اتنا مشکل ہوا کہ لوگوں نے کہا شادیوں میں تو عقل مند نظر آتے ہیں، بیویوں کے ساتھ اپنے سلوک رکھنے میں تو عقل مند نظر آتے ہیں، لین دین میں تو عقل مند نظر آتے ہیں، کاروبار میں تو عقل مند نظر آتے ہیں، لیکن جب حضور کی محبت کی بات آئے، حضور علیہ السلام کی ذات کی بات آئے، اپنے دماغ سے پڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں، کہا لوگو آمنو کما آمن الناس، یہ لوگ اتنی عظمت والے ہیں، ایمان لانا چاہو تو ان جیسا ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگ اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے
کرو حضور پر تو حضور کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. صحابہ کا ایمان لانا کیسا تھا؟ وہ کون سا عمدہ معیار تھا کہ جس اعلیٰ معیار کو اللہ نے دیکھا تو فرمایا سارے اس معیار پر آ کر حضور پر ایمان لائیں. وہ ایک معیار یہ تھا جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں عورت محکوم رہی ہے، مرد حاکم. ہر دور میں بہن ڈر کے رہتی ہے، بھائی اعلیٰ رہتا ہے، اور وہ بھائی بھی عمر جیسا ہو پھر ان کی بہن پر کیوں نہ ڈرتی. وہ بھائی بھی عمر جیسا ہو تو بہن کیوں نہ ڈرنے والی ہو. وہ عمر جدھر رخ کرے تو کافروں کی صفیں بھی ہونا تو وہ بھی لرز جائیں، کانپ جائیں کہ عمر آ رہا ہے، اس کے مد مقابل آنا مشکل ہے. اتنی صفوں کے بہادر لوگ ڈر جائیں، لیکن بہن کے گھر میں جائیں. فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا کر رہی تھی اور وہ لاؤ کیا کر رہی تھی. آپ نے فرمایا بھائی ابھی تک تم اس قابل نہیں ہوئے کہ تمہیں وہ کلام دیا جائے. بڑی غضب آلود نگاہ سے دیکھا. فرمایا بہن کس سے بات کر رہی ہے؟ فرمایا بھائی عمر تم سے بات کر رہی ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اب نام محمد پر بک چکی ہوں. حضور کی ذات سے وہ پیار کیا ہے، وہ پیار کیا ہے. ساری کی ساری مصلحتیں ایک دکھائی دیں گی، سارے کے سارے منافع نیچے دکھائی دیں گے، اور یوں سمجھو عقل سے پڑھ کر حضور کی ذات سے پیار کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضور کی ذات سے پیار کیا ہے، یوں سمجھو کہ عقل سے بڑھ کر میں نے حضور کی ذات سے پیار کیا. عقل تو شاید کہہ دیتا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، بی بی چپ ہو جا بھائی چلا جائے گا. فرمایا نہیں، عقل کی بات نہیں، مصلحت کی بات نہیں، کوئی سیاسی گفتگو نہیں، کوئی نرم لہجہ نہیں. ہاں قرآن کو پڑھا ہے، بتا دیا قرآن کو پڑھا، لیکن دیکھتی نہیں ہو. کہا کیا وجہ؟ فرمایا پہلے ہاتھ دھو لو. قرآن نے بیان فرمایا زمانے کے لوگ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. فرمایا اللہ کی طرف سے پاک کلام نازل ہوا، یہ منزل من اللہ، اس کو ناپاک جسم والا چھو نہیں سکتا. طہارت حاصل کر لی پھر کا قرآن لائیے. میں نے قرآن کریم کا نسخہ سامنے کیا اور وہ پاک اور آپ سے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. عمر نے قرآن کریم کو پڑھا، دل کی دنیا بدل گئی. پہلے بہن کو مارا، اتنا مارا بے ہوش ہونے کے قریب آ گئی. فرمایا اب بتاؤ قرآن سے نراش کرے گے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ نہیں ہو سکتا. جس عزم و استدلال کے ساتھ تو ہے کہ میں قرآن سے دامن چھڑوا دوں گا، اس سے کئی گنا زیادہ تمہاری بہن نے عزم مصمم کر رکھا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے کہ آقا یہ جان دے سکتی ہوں، ایمان نہیں دے سکتی. حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاروق اعظم کے دربار میں گیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی خاص مسند پر بٹھایا. مسند پر بٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو میرے سوا اس مسند پر بیٹھ سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں. فرمایا وہ کون سا بندہ ہے؟ آپ بلال حبشی. وہ کون ہے؟ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس مسند پر بیٹھ سکتے ہیں. فرمایا کیوں بلال کیوں بیٹھ سکتے ہیں، دوسرا کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ فرمانے لگے بلال اس لیے بیٹھ سکتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی محبت میں آ کر دین قبول کرنے کے لیے بڑی مار کھائی ہے، بڑا ظلم و ستم کافروں کا برداشت
بات کیا، فرمایا بلاؤ بلال کو، پھر میرا اور اپنا کمپیرزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، میں اور بلال آپس میں اپنے تکلیفیں برداشت کرتے، جو اس نے برداشت کی وہ بتائیں گے، جو میں نے برداشت کی وہ میں بتاؤں گا۔ حضرت خباب بن عرب فرماتے ہیں کہ پہلے میں اپنی تکلیفیں دکھاتا ہوں، اسلام کے نشانات میں بتاتا ہوں کہ مجھ پر اسلام کا اثر کتنا ہے، مجھ پر اسلام کے اثرات کتنے ہیں، کہا پہلے دکھاؤ۔ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قمیض اٹھاتے ہیں اپنی پیشانی سے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، اتنے بڑے آبلے اور چھالے کے نشان، اتنے بڑے بڑے چھالے کے نشانات، جسم سارے کا سارا ابھرا ہوا، اب سفید برف جیسے داغ بن چکے تھے۔ میں نے کہا خباب یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک دن میں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کعبہ کے سائے میں نے ایک بار پڑھا تھا، پڑھنے کے بعد توبوں کا ایک گروہ کھڑا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا، انہوں نے میرے بازوؤں سے پکڑا، پاؤں سے پکڑا، جلتی آگ میں پھینک دیا، جلتی آگ کے انگارے میری پیٹھ کی چربی نے بجھا کے رکھ دیے، ابھی تک وہ انگارے بجھ رہے تھے، مجھ سے پھر پوچھا کیا بتا خباب کیا کہے گا؟ میں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے تمہارے حسن کی کیا بات؟ جناب خباب فرماتے ہیں میں تو کیا نوری ملائکہ کا سردار جبریل امین، انہوں نے حضور کو دیکھا تو کہا قلت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا تینوں زمین میں جبریل نے نہیں دیکھا، میں جبریل امین نے آپ جیسا تینوں زمین نہیں دیکھا۔ کہا ظالموں، جس نے اس حسن کا مشاہدہ کیا، جس نے اس حسن پاک کا ملاحظہ کیا ہو اور نظارہ حاصل کیا ہو اس حسن پاک کا، بھلا وہ یہ آگ کی وجہ سے کون چھوڑ سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں مجھے ادھر ہی رکھ دو، میں کہتا ہوں مجھے ادھر ہی رکھ دو، میں ادھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، حضور آپ سے منہ نہیں پھیروں گا۔ اور پھر اس انداز میں حضور کے صحابہ حضور پر ایمان لائے، وہ احوات مدینہ سنی ہوئی ہے، ہجرت بھی سنی ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر کو چھوڑ آئے، تھوڑی دیر کے لیے فکر ہوتی ہے یہاں گھر بندہ کو نہیں، پتہ نہیں کچھ اور نہ، اب صاحب تھوڑی دیر کے لیے انہیں چھوڑتا ہے، اور صحابہ نے ابو عباس تک چھوڑا، اور صرف گھر ایسے نہیں چھوڑا، بنے بنائے مکانات چھوڑ دیے، چلتا چلتا کاروبار چھوڑ دیا، بہترین ملازمت چھوڑ دی، زمین چھوڑ دی، جانور چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، ساتھ آئے تو بل نہ آئے تو پیچھے چھوڑ دیے۔ کیا بات حضرت ابو سلمہ کی، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ہجرت کرنے لگا، میرے خاندان والے آ گئے بنی عبد الاسد، انہوں نے کہا ابو سلمہ پوجا کا ہے تو چلا جا، ہم اپنا بیٹا یعنی تیرا بیٹا جو ہمارے خاندان کی بنیاد ہے اسے نہیں ہجرت کرنے دیں گے، ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا بیٹا چھین لیا، دوسرے خاندان والے آ گئے، انہوں نے بیوی چھین لی، بیوی کے خاندان کے لوگ آ گئے، انہوں نے بیوی چھین لی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں 1 سال گزر گیا، ابو سلمہ مدینہ پاس چلے گئے، ام سلمہ مکہ میں رہ گئی، بیٹا دوسرے قبیلے میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں 3 گھر کے بندے سے تینوں جدا جدا ہو گئے، 1 سال مسلسل روتی رہی، سال کے بعد میرے قریب سے میرا چچا داد بھائی گزرا، میں اس حال میں بیٹھی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے دور چلی گئی ہوں، ایک آج کے
مجھ پہ وہ وقت آئے کہ آپ کے صحابہ جہاد پر گئے، ان کے جسموں پر تلواریں لگے، زخم ہو، میں ان پر مرہم پٹی کرنے والی بن جاؤں۔ آقا جو آپ کی طرف تیر برسے، میرا سر اس کے آگے آ جائے، میری چھاتی اس کے آگے آ جائے، آقا میرے ہاتھ درمیان میں حائل ہو جائے۔ جب اس نے 1 سال بعد میری یہ حالت دیکھی، میری والدین اور میرے بھائی کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندو اس بیچاری کو جانے دو، اس مسکین کو واپس کیوں نہیں جانے دیتے؟ یہ 3 بندے، بیٹا کہیں رو رہا ہے، ماں کہیں رو رہی ہے، اس کا خامن کہیں رو رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں واپس آئی میں گھر میں، میرے باپ نے بھائی نے کہا جا تم چلی جاؤ، لیکن تیرا ساتھ نہیں دیں گے، تیرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ مدینہ شریف پہنچانے کے لیے کوئی بندہ ساتھ نہیں جائے گا، اس لیے کہ جو آج مدینہ جائے گا وہ تو ایمان والا قرار دیا جائے گا، جو آج مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جائے گا اسے ایمان والا کہا جائے گا۔ آپ نے فرمایا زمانے کے لوگوں، میرے ابا جی، میرے بھائی ہو، جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا سارا ہو، اسے زمانے کی ساری کی کیا ضرورت ہے؟ تنے تنہا عورت، جوان لڑکی سواری لیتی ہے، اپنے بیٹے کو گود میں لیتی ہے، حضرت ابو سلمہ کی جانب جاتی ہیں، فرماتی ہیں مجھے راستے میں کیا بھی مل گئے، راستے میں کیا بھی مل گئے۔ اور صحابی کی یہ شان بھی دیکھو، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو طلحہ یہ انہیں راستے میں ملے، آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، میرے رکنے کا وقت آتا تو لاچی کو سواری کو روک دیتے، اور پھر جب میں چلنے کا وقت آتا تو آ جاتے، سواری کی لکیر پکڑ آگے آگے دوڑ پڑتے، تیز تیز چلتے۔ فرماتی ہیں جب میں اپنے خامن تک پہنچی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ سنا آسانی سے پہنچ گئی؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اتنی آسانی سے پہنچی اور اتنی میری عزت محفوظ رہی کہ شاید اپنے باپ کے گھر میں رہ کر میری اتنی عزت محفوظ نہیں تھی جتنی جنگل میں حضور کے غلام نے میری عزت کا پہلا۔ یہ ہوتے ہیں صحابی لوگ جن کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے، یہ حضور کا پیغام ہے، یہ صحابہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کے پاک شاہکار لوگ بنے کہ ان کے دل میں حضور کی محبت اس انداز سے بیٹھے کہ سارے زمانے کا حکم ان کے سامنے سمٹ کے آ جائے، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عظمت کو سلام، یہ عورتیں اور یہ حسن خوبصورتیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ کوئی شے بھی نہیں آقا، جو آپ نے فرما دیا سب سے اعلیٰ شے، اعلیٰ شے۔ ہم حضور کے غلام ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں چیزیں آپس میں متقارب ہیں، لازم و ملزوم چیزیں ہیں، یہ اکٹھی رہنے والی چیزیں ہیں۔ ان میں سے اگر ایک اٹھ جائے رفع الاخر فاذا رفع احدهما، بس جب ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے، حیا نکل جائے، بندہ بے حیا ہو جائے، تو یوں سمجھو جو شخص بے حیائیاں کرتا ہے وہ ایماندار نہیں ہوتا، اور اگر ایمان والا ہو تو یوں نہیں ہو سکتا کہ وہ بے حیا ہو، بے حیائی نہیں کرے گا۔ پھر اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنے اندر جھانک کے خود دیکھ لو کہ ایمان کتنے زور پر ہے۔ اگر بے حیائی عروج پر سمجھ جاؤ ایمان، اور اگر بے حیائی کا نام نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، مالک نے دولت ایمان سے مال فرما رکھا۔ حضور کے وہ صحابہ ہیں، انہوں نے بیویاں چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کر حضور کے نام پر نعرہ لگا کے حضور کے پیچھے آ گئے۔ آج ایک ہم ہیں کہ حضور کی محبت میں یہ کبھی کہا جائے نا کہ بابا نبی شریف کا جلوس ہے، تم آ جاؤ، تم اس میں نہیں آ سکتے، تمہیں یوں کہا جاؤ کہ آج آؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میلاد کی محفل ہے، تم اپنا ٹائم پورا نہیں دے سکتے۔ وہ کیسے عاشق ہو سکتا ہے جو پانی کا پیالہ نہیں دے سکتا، وہ گلے کا خون کہاں دے گا؟ جو عارضی سردی برداشت نہیں کر سکتا والا وہ گھر چھوڑنے کو کب تیار ہوگا؟ جو حضور کی سیرت کو نہیں اپنا سکتا، جو حضور کی سنت مبارک کو نہیں اپنا سکتا۔ اب سب میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کل لوگوں میں نا ایک رواج عام ہو گیا ہے کہ جس بندے کے ہاں پیسہ آ جائے
یا نوکری اچھی مل جائے، چہل پہل ہو جائے، اپنے آپ کو VIP سمجھنے لگ جائے، وہ بندہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے۔ وہ خدا کے بندو تمہیں پتہ نہیں ہے اس پگڑی کی، امامہ شریف کی عظمت کا، اس کے مقام کا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ یہ وہ عظمت والی شے ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ والے دن کم از کم سر پر امامہ سجاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جو سر پر پگڑی باندھتا ہے اور جو داڑھی رکھتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھوڑی داڑھی تھی اس کی، پتلے پتلے بال تھے، تو اس نے شاید اس خیال سے سمجھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر طنز کرتے ہیں کہ یہ کیا خوبصورت داڑھی ہے، بس حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ، اس سے پہلے میں آپ کو اپنے نانا کی بات سناتا ہوں، اپنے نانا جی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے نانا جی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی۔ اب تو خوشاب سے سیاسی آنا آسان ہے نا، ایسے منٹوں سیکنڈوں میں آ جاتا ہے، وہ زمانہ بڑا مشکل تھا، 2 دن ان کے لگ جاتے ہیں، وہ ہفتہ ہفتہ لگتا ہے ان کا آنا جانا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں میٹر میں بیٹھے تھے، ان کی داڑھی سے ادھر ادھر تھی، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے جوانی کے زمانے میں خطاب سنا، انہوں نے کہا کہ ایک خطیب نے داڑھی کی عظمت کو بیان کیا، تو میں نے اسی وقت سے قسم اٹھا لی تھی کہ سارے دن کی داڑھی کو نہیں کٹواؤں گا۔ میرے دادا جی نے بھی، میرے نانا جی نے بھی، آپس میں دونوں قدم، انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ سارے دن کی داڑھی کو نہیں کٹوائیں گے، اور دونوں شخصیات کی، میرے دادا جی کی بھی نانا جی کی، سارے دن کی داڑھی ایک مٹھی بھر گئی، سارے دن کی۔ نانا جی نے بھی تقریباً 100 سال کے لگ بھگ عمر پائی ہے، دادا جی نے 106 سال عمر پائی، 106 سال عمر پائی ہے، سارے دن کی داڑھی کو کٹوایا نہیں ہے۔ وہ آپ کو داڑھی کی بات سنا رہا تھا، تو ایک شخص نے آپ کی، میرے نانا کی داڑھی کو چھوٹا سا، یہاں صرف چند بال تھے، تھوڑے تھوڑے، اس دور میں اس کا نانا جی جوان تھے، تو چند بال کو دیکھ کر مسکرا پڑا، وہ بندہ ہنس دیا طرز کی صورت میں، تو آپ میرے نانا جی اٹھے اور حضرت خواجہ صاحب کے پاس چلے گئے کہ اس بندے نے میری داڑھی کو دیکھ کر طنز کیا اور ہنسا۔ آپ نے پوری مجلس کے سامنے فرمایا توبہ کر، تو زندگی کو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، توبہ کر۔ وہ بندہ اٹھا اور توبہ کیا، آپ نے فرمایا تجدید اسلام کر، پھر تجدید نکاح کر۔ اوے اللہ کا بندہ، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے، جس نے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تو داڑھی ہے، حضور کی کسی سنت کو بھی آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے کافر ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے، تمہارے دل سے ایمان اور محبت رسول نکل جائے گی۔ حضور کی سنت کو اپناؤ۔ جو شخص حضور کی سنت کو نہیں اپنا سکتا، پھر حضور نے فرمایا نماز میں محمد کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز کو نہیں پڑھ سکتا، اور پھر بس آخری بات کرتا، حضور نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہر روز ایک آیت مقدسہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایک کامل اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 آیات طیبات پڑھتا ہے، 2 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 3 آیات طیبات کی تلاوت کرتا ہے، اسے 3 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ اٹھتا ہی 7 بجے، جس نے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی، وہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے پڑے گا؟ بس آج سے یہ آپ کو میرا پیغام ہے کہ نماز پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، اور حضور علیہ السلام کی اپنی ذات، حضور کی ذات پر اپنا تن من دھن سارے جہان کا متاع حیات حضور پر قربان کر دو، ایمان کی اعلیٰ لذت پاؤ گے۔ دعا کرتا ہوں مالک ہم سب کو خیر کی توفیق رفیق۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں حضرت علامہ مولانا